ہن ذرا سن دے جاؤ، اے مولوی نے اس دور دے کوئی مفتی نے او آکھدے نے کہ ہندا نے کلیجہ نہیں چبایا، ہندا نے کلیجہ نہیں چبایا۔ سچ نو چھپانا بڑا اوکھا ہے، جھوٹ بول دیو او بھی بہ کے کلپ چھڑ دیو تے چھاتیاں تان کے بول دیو۔ کیا حضرت ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہیں، انہوں نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا تھا یا نہیں؟ کیونکہ بہت ساری کتابوں کے اندر یہ بات معروف ہے اور یہ زبان پر بھی عام ہے بہت ساری، تو اس وجہ سے گویا یہ ایک طرح سے دل کے اندر مقرر بات بیٹھی ہوئی ہے بہت سے دلوں میں کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کو چبایا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کا ایک حوالے سے تو علی سبیل الانکار، یعنی مطلقاً یہ واقعہ درست نہیں ہے کہ حضرت سیدتنا ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا ہو۔ مسند احمد اور بعض دیگر کتابوں میں یہ جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس کی سند پر بھی محققین کو کلام ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے متن پر بھی علماء کو کلام ہے۔ احادیث صحیحہ سے سیدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا اور پھر اس کے بعد شارحین کی تشریح کے مطابق اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت کے مطابق آپ کا ایمان یہ بہترین ہوا اور آپ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کی حد درجہ محبت یہ بڑھتی ہی گئی۔ انشاءاللہ اس پر صحیح بخاری شریف کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب سچ بولو، چکر بازی نہ کرو، دھوکھا نہ دیو، دھوکھا نہ کرو۔ سارے عالم یہی آکھ دینے سا کہ جیڑے ویلے نبی پاک نے لاشا ویکھیا تے جگر مبارک کڈیا ویکھیا، آپ نے فرمایا کہ جدوں ہندا نے کلیجہ چبایا کھاتے نہیں گئی۔ اس حدیث ہے، یہ حدیث ہے مسند امام احمد دے وچ، کھا تو نہیں گئی، عرض کی حضور نہیں کھایا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اگر ایسا بڑا خطرناک یہ جملہ ہے کہ وہ کھا جاندی تے امیر حمزہ دے جسم دا کوئی حصہ اگر کسے دے وجود وچ ٹر جائے انہوں اگ چھو ہی نہیں سکتی۔ پہلے جو حدیث پیش کی جاتی ہے مسند احمد سے جس میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجہ مبارکہ کو چبایا تھا، تو اس میں جو سند کے اعتبار سے کلام ہے وہ یہ کلام ہے کہ یہاں پر ایک راوی ہیں اس سند کے اندر جن کا نام ہے عطا بن صائب۔ یہ راوی فی نفسی ہی ثقہ ہیں، اچھے راوی ہیں، لیکن ان کو آخر زمانے کے اندر خلط واقع ہو گیا تھا، یہ مختلط ہو گئے تھے، یعنی یہ ایسے راوی تھے کہ ابتدائی دور کے اندر ان کا حافظہ بالکل درست تھا، لیکن جب عمر بڑی اور آخری ان کا دور آیا تو اس میں ان کے حافظے کے اندر خرابی واقع ہو گئی تھی۔ اب یہاں اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ ایسے راوی کی جو روایت ہوتی ہے، حدیث ہوتی ہے، وہ روایت معتبر ہوتی ہے جو ان کے حافظے کے خراب ہونے سے پہلے جو راوی ان سے روایت کرتے ہوں ان راویوں کی روایت تو معتبر ہوتی ہے، درست ہوتی ہے، کہ تسلیم کیا جائے گا کہ حافظہ خراب ہونے سے پہلے ہی انہوں نے روایت کیا، اب یہ جو آگے روایت کر رہے ہیں وہ روایت ٹھیک قرار پاتی ہے۔ اور وہ راوی کہ جو ان کے حافظے کے خراب ہونے کے بعد اختلاط کے بعد روایت کر رہے ہوتے ہیں ان کی روایت معتبر نہیں ہوتی۔ تو یہاں جو اس واقعے کی جو سند ہے جس میں عطا بن صائب راوی ہیں جن کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، ان سے روایت کرنے والے حماد بن سلمہ نامی راوی ہیں، اور حماد بن سلمہ یہ راوی عطا بن صائب سے جو روایت کرتے ہیں، اس حوالے سے محققین نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ آپ حضرت عطا سے اس وقت بھی روایت کرتے تھے جس وقت آپ کا حافظہ خراب نہیں ہوا تھا، اور آپ نے اس وقت بھی حضرت عطا سے روایت کی جس وقت ان کا حافظہ خراب ہو چکا تھا، یعنی دونوں زمانوں کے اندر آپ نے روایت کی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے تقریب تہذیب التہذیب، مشہور کتاب ہے، جلد نمبر اس کی 9 اور صفحہ نمبر 125 اور 26 پر آپ نے پہلے بہت تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں لکھا، اور آخر میں آپ نے نتیجہ بیان فرمایا کہ فتحصل لنا من مجموع کلامہم ان سفیان الثوری وشعبۃ وزہیر وزائدۃ وحماد بن زید وایوب عنہ صحیح، یعنی علماء کے کلام سے جو بات ہمارے سامنے واضح ہوئی ہے، جو حاصل کلام نکلا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سفیان ثوری، حضرت شعبہ، حضرت زہیر، زائدہ،
حماد بن زید اور ایوب جب ان سے روایت کریں تو وہ روایت ٹھیک ہوتی ہے. ومن عداہم یتوقف فیہ، اور جو ان کے علاوہ روایت کریں ان کے بارے میں توقف کیا جائے گا، یعنی ان کی روایت کو صحیح قرار نہیں دیا جائے گا، قبول مطلقاً نہیں کیا جائے گا. الا حماد بن سلمہ، سوائے حماد بن سلمہ کے. کہ حماد بن سلمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فاختلف قولہم، ان کے بارے میں علماء کا قول مختلف ہے. ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے 2 مرتبہ ان سے سنا ہے، یعنی عطا بن صائب سے، مرتن مع ایوب کما یؤمن الیہ کلام الدارقطنی، ایک مرتبہ حضرت ایوب سختیانی کے ساتھ مل کر سنا اور وہ ان کے حافظے کے خراب ہونے سے پہلے سنا تھا. اور دوسری مرتبہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ومرتن بعد ذلک لما دخل الیہم البصرہ، دوسری مرتبہ اس وقت سنا جب کہ یہ عطا بن صائب بصرہ میں ان حضرات کے پاس آئے تھے، تو اس وقت بھی ان سے سنا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب عطا بن صائب سے روایت کریں گے تو اس بات کا فیصلہ کرنا یہ مشکل ہوگا کہ انہوں نے اختلاط سے پہلے سنا ہے یا اختلاط کے بعد سنا ہے. دیگر قرائن اور شواہد کی روشنی میں ہی اس بات کا فیصلہ کیا جا سکے گا کہ حماد بن سلمہ کا اس مقام پر جو سما ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، یعنی اختلاط سے پہلے کا ہے یا اختلاط کے بعد کا ہے. تو لہذا اس کی سند کے اندر یہ کلام پیدا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس متن کے اندر یعنی جو مسند احمد کی روایت ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ اس حدیث کو امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو بھی سند کی میں بات کر رہا تھا، امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجمع الزوائد کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے. وفیہ عطاء بن الصائب وقد اختلط، یعنی اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور اس میں جو راوی ہیں وہ عطاء بن صائب ہیں اور ان کو اختلاط ہو گیا تھا، یعنی وہ آخر عمر کے اندر ان کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا، کمزور ہو گیا تھا. حالانکہ امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نہیں دیگر مقامات پر اس بات کی صراحت کی کہ حماد بن سلمہ نے عطا بن صائب سے اختلاط سے پہلے سنا ہے، لیکن اس کے باوجود اس مقام پر فقط یہ فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حیثمی کے سامنے یہ بات ظاہر تھی کہ بطن اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ حماد بن سلمہ نے اس روایت کو عطا بن صائب سے حافظہ خراب ہونے کے بعد سنا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مسند احمد کی یہ روایت ضعیف ہے. تو ایسی روایت کے ذریعے ایک مسلمان خاتون کے اوپر اس طرح کی تہمت یہ نہیں لگائی جا سکتی. پھر اس کے بعد اس کے اور بھی کافی ساری اس کے متن کے اوپر کلام ہیں. صحیح ہے کہ کئی روایتوں سے اس کے کئی جملے یہ ٹکراتے ہیں. اس میں ایک جملہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ جو ہند نے جب چبایا تھا کلیجہ تو کوئی یہ داخل ہوا تھا جسم کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کا کوئی حصہ؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، اس نے تھوک دیا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ حمزہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا یہ جہنم کے اندر داخل ہو، یعنی اگر وہ چبا جاتی جسم کا کوئی ٹکڑا کلیجہ جو ہے وہ ان کے پیٹ کے اندر جاتا تو گویا کہ اگر یہ جہنم کے اندر جاتی ہیں تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کا ایک حصہ یہ جہنم کے اندر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت حمزہ کے جسم کا کوئی حصہ اللہ پاک جہنم کے اندر داخل فرمائے. اب اس کا تقاضا یہ ہوا کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گی، حالانکہ یہ سری روایتوں کے واضح طور پر خلاف ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 3825 امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کر رہے ہیں کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ما كان على ظهر الارض من اهل خباء احب الي ان يذلوا من اهل خبائك ثم ما اصبح اليوم على ظهر الارض اهل خباء احب الي ان يعزوا من اهل خبائك. قالت وايضا والذي نفسي بيده. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں جب مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اسلام لا چکی تھی فتح مکہ کے موقع پر، ایمان لانے کے بعد، اور پھر مدینہ منورہ میں یہ حاضر ہوئی اپنے شوہر حضرت ابو سفیان کے ساتھ. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن وہ تھا کہ جب آپ اور آپ کے گھرانے کے حوالے سے کوئی ایسا گھرانہ، کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں تھی کہ جس کے بارے میں مجھے یہ پسند ہو کہ یہ نعوذ باللہ زمین میں سب سے زیادہ رسوا ہو. یعنی آپ لوگوں کا رسوا ہونا، آپ کا اور آپ کے خاندان کا، یہ سب سے زیادہ مجھے پسند تھا کہ سب سے زیادہ رسوائی ہو. اور آج کا دن وہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ آپ اور آپ کے گھرانے کو عزت حاصل ہو. یعنی تبدیل ہو گیا، دل تبدیل ہو گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، کہ پہلے نعوذ باللہ رسوائی چاہتی تھیں لیکن اب سب سے بڑھ کر یہ چاہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کو عزت اور سرخروئی حاصل ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایضن. اب اس ایضن کا معنی کیا ہے؟ تو کئی شارحین کے اس میں تفصیلات موجود ہیں. امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا معنی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ وَأَيْضًا سَتَزِيدُ فِي ذَلِكَ وَيَتَمَكَّنُ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِكَ فَيَزِيدُ حُبُّكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم.
یعنی اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ محبت اور بڑھے گی اور ایمان جو ہے تمہارے دل کے اندر اور مضبوط ہو جائے گا اور مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور تمہاری رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑھتی جائے گی. یعنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ایمان اور ان کی محبت کے اوپر یہ مہر لگا دی کہ ان کی محبت ابھی بھی ہے اور یہ بڑھتی چلی جائے گی. تو فتح مکہ کے موقع پر یہ ایمان لے آئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے ایمان کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، اور پھر اس کے بعد شارحین نے واضح طور پر لکھا کہ وہ حسن اسلام ہوا، کہ ان کا اسلام بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا. تو اب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کے اوپر تہمت لگائی جائے یا نعوذ باللہ ان کے بارے میں کوئی بری بات کہی جائے. تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کا، ان کے مضبوطی ایمان کا یہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کو چبائیں اور چبا نہ سکیں تو ان کے لیے جہنم کی وعید ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے. اسی بنیاد پر ہمارے ائمہ کی تعداد نے یہ ارشاد فرمایا کہ اول تو وہ روایت سرے سے درست ہی نہیں ہے. اگر درست ہے ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ ٹھیک ہے کلیجہ چبانے والی روایت درست بھی ہو، لیکن جب وہ ایمان لے آئیں تو ایمان لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر ارشاد فرما چکے ہیں کہ اسلام ما قبل جتنی خطائیں ہوتی ہیں اس کو مٹا دیتا ہے. تو اگر وہ روایت تسلیم کر بھی دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ علی سبیل تسلیم اس کو مان بھی لیں، تو جب اسلام لے آئیں تو اسلام لانے کے بعد تو پچھلی خطاؤں کو یہ مٹا دیا جاتا ہے. کفار مشرکین کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے واضح طور پہ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ پاک اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا. لیکن کفر و شرک کی بھی اگر دنیا کے اندر توبہ کر لی جائے تو اللہ پاک اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے. تو جب شرک سے توبہ کر لی، کفر سے توبہ کر لی، اللہ پاک نے اس کو قبول کر لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو، ان کے ایمان کو تسلیم کر لیا، قبول کر لیا، تو پھر وہ بہت بڑا جرم تھا اگر تسلیم کیا جائے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا، تو اس صورت میں جب کفر و شرک سے توبہ کو قبول کر لیا گیا تو پھر اس جرم سے توبہ کو کیوں قبول نہیں کیا جائے گا؟ یقیناً نہیں کیا جائے گا. پھر اس کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید کرنے کے لیے انہوں نے حضرت وحشی سے نہیں کہا تھا. صحیح بخاری شریف کے اندر واضح طور پہ موجود ہے کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جبیر بن مطعم، یہ بھی بعد میں ایمان لے آئے تھے، ان کے غلام تھے، اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا کو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر کے اندر قتل کیا تھا. تو اس کے لیے حضرت جبیر بن مطعم، انہوں نے یہ حضرت وحشی کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ان کو شہید کریں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو یہ بھی بعض کہتے ہیں کہ باقاعدہ انہوں نے ہائر کیا تھا حضرت ہند کو، تو حضرت ہند نے ہائر کیا تھا ان کو، تو ایسا کچھ نہیں. یہ تو صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ خود حضرت وحشی کہتے ہیں کہ مجھے میرے آقا جبیر بن مطعم نے اس بات کا حکم دیا تھا، لیکن یہ سارے کے سارے بعد میں ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ پچھلی ساری خطائیں یہ اسلام مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. جو کفر و شرک کے گناہ کو اسلام مٹا دیتا ہے تو پھر یہ کتنا ہی بڑا گناہ ہو، اور یہ یقیناً گناہ ہے، اگر یہ ثابت ہوتا تو یقیناً گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور ان کے اسلام کو قبول کر لیا. تو اس لیے ایسے واقعے کی نسبت جو ہے وہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کرنا یہ درست نہیں.